بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارک وسلم تسلیما اما بعد. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم انشاءاللہ 12 دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت پڑھنے کی کوشش کریں گے، یعنی مکمل کتاب پڑھنے کی کوشش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی، مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے حالات. تو اس وجہ سے ہم کوئی لمبی ڈیٹیل بیان نہیں کریں گے، کیونکہ جب ہمارا مقصد چند دنوں کے اندر مکمل سیرت کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا ہے، تو اس وجہ سے کتاب کو سامنے رکھ کر پڑھایا جائے گا اور جہاں ضرورت پیش آئے گی کتاب سے سمجھایا جائے گا. دوسری بات، یہ کتاب سے ہم اس وجہ سے پڑھیں گے کیونکہ آدمی جب زبان سے بولتا ہے تو زائد باتیں بھی بول دیتا ہے اور اس میں وقت زیادہ لگتا ہے اور کام کی باتیں کم آتی ہے، اور جب کتاب سے پڑھتا ہے تو پھر کتاب سے پڑھنے سے کام کی باتیں زیادہ آتی ہیں اور آدمی کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم سمجھاتے بھی چلیں گے، ایسا نہیں ہے کہ صرف کتاب ہی پڑھیں گے. تیسری بات یہ، اس کتاب کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور میں عالمیت کے سال میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی جو مولوی بنتے ہیں ان کو سب سے پہلے سال یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے. یہ کتاب کا نام ہے سیرت خاتم الانبیاء. سیرت کے معنی ہوتے ہیں طریقے کے، تو یعنی نبیوں کے ختم کرنے والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے. اور یہ لکھنے والے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. یہ کتاب تقریباً 100 صفحے کی ہے، اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے تقریباً 8 صفحے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں. اور اگر کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو زائد ہوں گی، جن کو پڑھ کر بہت زیادہ ضرورت اور فائدہ نہیں حاصل ہوگا، اس کو ہم چھوڑ بھی دیں گے اگر ضرورت پیش آئی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ سیرت پڑھ کیوں رہے ہیں، اس کی وجہ ہے صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو صرف اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس محبت ہے اور کچھ نہیں. اور جس سے آپ آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کی زندگی آدمی جاننے کی کوشش کرتا ہے. میاں بیوی کو آپس میں محبت ہوتی ہے تو سب ایک دوسرے کی باتیں معلوم کرتے ہیں اور گھنٹوں بلکہ مہینوں اپنی لائف کے بارے میں بتلاتے رہتے ہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں اور پھر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں جانتے. چوتھی بات، ساتھ ساتھ
آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیت کیا ہونی چاہیے، کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کی زیارت کرتے، تو پھر ہمیں سیرت پڑھنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن ہمارا مقدر تھا کہ ہم بعد میں آئے، اس وجہ سے ہم اس اپنی چاہت اور اپنی تمنا کو اس طریقے سے پورا کر رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ دوسری بات، اس میں آپ درود شریف بہت زیادہ پڑھیں، جب بھی آپ کا تذکر آئے بس درود شریف پڑھتے رہیں۔ میں بھی درود شریف پڑھوں گا اور آپ بھی درود شریف پڑھیں، اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر بیٹھ جائے گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم پوری سیرت کی کتاب پڑھنے کی کوشش کریں گے 12 دنوں کے اندر، اس وجہ سے ڈیٹیل زیادہ نہیں بیان کر پائیں گے، لیکن آپ دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، البتہ ساتھ ساتھ سمجھائیں گے اور ساتھ ساتھ اور زیادہ باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ ذہن میں یہ کوشش رکھے کہ ہم جب پڑھیں گے تو آپ اس کو یاد رکھیں، یعنی اس نیت سے سنیں کہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ اسی وجہ سے ہم آخر میں انشاءاللہ خلاصہ بھی بیان کریں گے تاکہ آپ کے بھی یاد ہو جائے خلاصہ اور میرے بھی یاد ہو جائے۔ بس ہم یہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف، نسب آپ جانتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کے والد، ان کے والد کا نام۔ نہ تو اپنا کوئی مائک کھولے اور نہ اپنی کوئی ویڈیو کھولے، اگر کوئی کھولتا ہے اور بند نہیں کرے گا تو پھر اس کو میٹنگ سے باہر کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر، نسب مطہر یعنی پاکیزہ نسب۔ کتاب سے پڑھانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں باتیں آپ کو بتلاؤں، اگر زبانی بتلاؤں تو آپ کے یاد رہے یا نہ رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور پھر آپ کو مجبوراً لکھنا پڑے گا تو آپ پورا لکھ پائیں گے نہیں لکھ پائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کتاب سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس کتاب کو پڑھیں گے اور آپ کے ذہن میں پوری سیرت دوبارہ تازی ہو جائے گی، یہ اصل کتاب سے پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان نے بحالت کفر و شام، کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا۔ واقعہ اصل میں یہ پیش آیا تھا، بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے کہ ابو سفیان شام گئے ہوئے تھے، اس وقت ابو سفیان کافر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالی نے مجھ کو نبی بنایا ہے، آپ میری نبوت کو مانیے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ مدینہ سے اور مکے سے اور عرب سے میرے پاس یہ خط آیا ہے، تو شام کے اندر تلاش کرو کوئی آدمی ایسا ہے جو مکہ یا مدینے سے آیا ہوا ہو، تاکہ ہم اس نبی کے بارے میں تحقیقات کریں کہ یہ سچا نبی ہے یا خدا نخواستہ جھوٹا نبی ہے۔ تو اس وقت ابو سفیان شام کے اندر موجود تھے، تو شام کے بادشاہ نے بہت سارے سوالات کیے تھے۔ ایک سوال یہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب خاندان کیسا ہے، تو ابو سفیان نے کہا تھا وہ بہت عالی اور بلند اخلاق بلند خاندان والے ہیں۔ تو ابو سفیان نے اقرار کیا، حالانکہ کافر تھا اور کافر ہی کے سامنے جواب دے رہا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کو چھپا نہ سکے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ابو سفیان بعد میں اسلام قبول کر چکے تھے، اس وقت کافر تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔
ابو سفیان نے بحالت کفر و شام، بحالت کفر شاہ روم یعنی روم کے بادشاہ، میں شام کہہ رہا تھا، شام میں غلطی ہوئی، روم کے بادشاہ کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگائے، کیونکہ ابو سفیان اس وقت کافر تھے، لیکن پھر بھی کوئی خاندان پر عیب نہ لگا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے، یعنی باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، پڑدادا کا نام کیا ہے، وہ یا محمد ابن عبداللہ، ابن کہتے ہیں عربی میں بیٹے کو، یعنی محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، وہ ہاشم کے بیٹے ہیں، وہ عبد مناف کے بیٹے ہیں، وہ قصا کے بیٹے ہیں، قصی زیادہ مشہور ہے، وہ کلاب کے بیٹے ہیں، وہ مرہ کے بیٹے ہیں، وہ کعب کے بیٹے ہیں، وہ لوئی کے بیٹے ہیں، وہ غالب کے بیٹے ہیں، وہ فہر کے بیٹے ہیں، وہ مالک کے بیٹے ہیں، وہ نضر کے بیٹے ہیں، وہ کنانہ کے بیٹے ہیں، وہ خزیمہ کے بیٹے ہیں، وہ مدرکہ کے بیٹے ہیں، وہ الیاس کے بیٹے ہیں، وہ مدر کے بیٹے ہیں، وہ نزار کے بیٹے ہیں، وہ معد کے بیٹے ہیں، وہ عدنان کے بیٹے ہیں۔ عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف محفوظ ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس سے آگے پکی بات نہیں، بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں، وہ باتیں کچی ہیں، اس وجہ سے یہیں تک نسب شریف عام طور پر بیان کرنا چاہیے۔ یہاں تک سلسلہ نسب اجماع امت سے ثابت ہے۔ اجماع امت کا مطلب یعنی تمام امت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب صحیح ہے، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے، اس لیے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے بارے میں پکی بات نہیں، کچی بات ہے، اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے، محمد جو آمنہ کے بیٹے ہیں، اور آمنہ بیٹی ہیں، بنت عربی میں بیٹی کو کہتے ہیں، بیٹی ہے وہب کی، اور وہ بیٹے عبد مناف کے، وہ بیٹے ہیں زہرا کے، وہ بیٹے ہیں کلاب کے۔ اس سے معلوم ہے کلاب ابن مرہ میں آپ کے والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے، یعنی اوپر جو کلاب بن مرہ آئے تھے، جہاں پر میرا یہ سرکل ہے، یہاں پر یہ دادا بھی بن جاتے ہیں آپ کے، اور نانا بھی بن جاتے ہیں۔ ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے اور آپ کی برکتیں اور نورانیت دنیا میں ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، سیرت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت دل کے اندر بیٹھ جائے، سیرت پڑھنے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ یہ جن کے مائک نہیں کھلے ہوئے ہیں نا، ان کو کوئی میسیج کر دے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کو آواز کیسے آئے گی۔ جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع ہوا، آفتاب نبوت یعنی نبوت کا سورج نکلنے والا تھا، تو اطراف عالم یعنی عالم کے تمام کناروں میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین اور محدثین کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو، اور مؤرخین کہتے ہیں تاریخ بیان کرنے والے کو، کہ اصطلاح میں ارحاسات کہا جاتا ہے۔ ارحاسات وہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دنیا کے اندر عجیب عجیب باتیں پیش آئی، ان کو ارحاسات کہتے ہیں۔ جو آ رہے ہیں ان سے یہ بھی درخواست ہے کہ ایک تو وہ روزانہ آنے کی کوشش کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے روزانہ حاصل کرنی چاہیے، اور یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور موبائل میں دوسری چیز استعمال کریں، کبھی واٹس ایپ چلائیں اور کبھی کوئی دوسری چیز دیکھیں یا پھر باتیں کرتے رہیں، یہ ایک طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوگی۔ اور روزانہ آنے کی کوشش کریں، یہ تو بتلانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے بھی اگر آدمی روزانہ نہیں آ سکتا، پھر وہ اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا بیان ہے، یعنی حضرت آمینہ کا بیان ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن یعنی پیٹ میں بصورت حمل یعنی بچے مستقر ہوئے،
تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ یہ بچہ تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہوں تو تم یوں دعا کرنا ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دیں تو انشاءاللہ وہ دنیا میں کام کرے گی، اور پیدا ہونے سے پہلے دیں اور پیدا ہونے کے وقت دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ، علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے۔ بصرہ نہیں ہے، بصرہ ہے، یعنی شام کے اندر ایک جگہ کا نام ہے بصرہ، وہاں جو محل تھے وہ حضرت آمنہ کو مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہہ لیجئے، حقیقت میں اس کو ارہاس کہیں گے، لیکن آپ عوام معجزہ کہہ سکتے ہیں۔ ابن ہشام کا مطلب ہے کہ ابن ہشام ایک بہت بڑے سیرت بیان کرنے والے گزرے ہیں۔ سیرت ابن ہشام اصل عربی کی کتاب ہے، یہ وہاں سے یہ باتیں لی گئی ہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سہل اور سبک ہو، یعنی جس طریقے سے عورت کو کسی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے تکلیف، الٹیاں اور دوسری پریشانیاں پیش آتی ہیں وہ مجھے پیش نہیں آئی، یعنی ایام حمل میں جو متلی یا سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ کچھ مجھے پیش نہیں آئی۔ ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کی اس مختصر رسالے میں گنجائش نہیں۔ پہلے بھی کہا تھا اگر آپ تفصیل کے ساتھ سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو سیرت النبی بھی ہے ایک، بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہے، اور ایک سیرت مصطفیٰ ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی سعادت اور برکت والی، اس بات پر جمہور یعنی اکثر میجورٹی کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ماہ ربیع الاول چاند کے مہینے کے اعتبار سے تیسرا مہینہ بیٹھتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول۔ اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا۔ جن لوگوں نے تفسیر پڑھی ہوگی وہ جانتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو، جو کہ بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے ہاتھی لے کر آیا تھا، اس کے لشکر کو برباد کیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے، اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی تفسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور در حقیقت واقع فیل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا، یعنی حقیقت میں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول کی برکتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی کہ بیت اللہ کو شہید کرنے والا خود برباد ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی برکت تھی۔ جائے ولادت یعنی ولادت کی جگہ، کہاں پر پیدا ہوئے، وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد ابن یوسف کے ہاتھ آیا تھا۔ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ واقع فیل 20 اپریل 571 میں ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی۔ تو اگر آپ انگریزی ڈیٹ پوچھیں تو 571 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، اور اگر اسلامی ڈیٹ پوچھیں گے تو اسلامی ڈیٹ میں کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ ہجری سے 53 سال یا 52 سال پہلے پیدا ہوئے۔ امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے، مجمل مختصر: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا۔ اچھا، اب اس کو یاد کرتے چلیں آپ۔ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک تو ہم نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پڑھا، اس کو تو یاد نہیں کرنا ہے، یہ پڑھیں ولادت سے پہلے آپ کی برکات کا ظہور۔ ایک واقعہ آپ کو پیش یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کو شام کے محل نظر آئے،
نمبر 2، حمل کے دوران کوئی پریشانی پیش نہیں آئی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بیت اللہ پر حملہ کرنے والے ابرہہ کو اور اس کے ہاتھیوں کو برباد کر دیا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 میں ہوئی۔ اس طریقے سے یاد کرتے چلے۔ مجمل تاریخ اس طرح لکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا فاصلہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 572 سال کا فاصلہ ہے، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 سال کا فاصلہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 5020 سال ہوئے، یعنی دنیا کے چلے ہوئے 5020 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مشہور قول کے مطابق 40 کم 1000 سال ہوئی ہے، یعنی ان کی عمر حضرت آدم کی 960 سال ہوئی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال یعنی 7ویں ہزار سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ تو 7ویں ہزار سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ 8واں ہزار سال چل رہا ہے، اور اسی میں قیامت آئے گی۔ لیکن یہ بات کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کبھی آپ یہ سمجھے یہ بالکل پکی باتیں ہیں، بس اندازہ ہے، اندازے سے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو پکی بات سمجھنا، قرآن حدیث کی بات سمجھنا بالکل غلط ہے۔ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ کہتے ہیں پیر کو دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار یعنی رات اور دن کے انقلاب کی اصلی غرض آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی پیشین گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسرا کے محل میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بالکل عین پیدائش کے وقت ادھر پیدا ہوتے ہیں، اور ادھر جہاں فارس یعنی ایران میں محل کے اندر جو اس نے بنوا رکھے تھے اس کے 14 کنگرے، یہ کہہ لیجئے گنبد گر جاتے ہیں، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ نبی دوسری دنیا کے باطل چیزوں کو توڑ دے گا۔ بحیر ساوا ملک فارس کا ایک دریا ہے، دفعتاً خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کے آتش کدہ کی وہ آگ، آتش کدہ جس میں آگ جلائی جاتی ہے، وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی وہ خود بخود سرد یعنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی اور جس کی عبادت ہو رہی تھی وہ بجھ گئی۔ یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی برحق آ گئے اب کفر کا خاتمہ انشاءاللہ ہوگا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن یعنی پیٹ سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تو بہت تذکرہ آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کے بارے میں بتلاتے تھے کہ اصل کیا میٹر ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم کیا
کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی، یعنی حضرت عبداللہ کی مدینہ منورہ میں وفات ہو گئی، اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے رسول کے والد عبداللہ دنیا سے جا چکے تھے، یہ بات آپ یاد کر لیجئے۔ اس کے بعد زمانہ رضاعت اور زمانہ طفولیت۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پینے کو، طفولیت کہتے ہیں بچپنے کو۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز سویبہ، اس کو سب لوگ غلط پڑھتے ہیں، یہ سویبہ صحیح لفظ ہے، صوبیہ کرتے ہیں سب۔ آپ نے اپنی ماں کا بھی دودھ پیا ہے، ابو لہب کی باندی سویبہ کا بھی دودھ پیا ہے۔ اس کے بعد یہ دولت خدا داد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، تو 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو، اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوگا کہ والدہ نے دودھ کیوں نہیں پلایا، حلیمہ سعدیہ نے کیوں دودھ پلایا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے عرب والے قرب و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، کیونکہ گاؤں دیہات میں ہوا اور پھل سبزی اچھے ملتے ہیں، اور وہ خالص عربی بھی سیکھ جاتے تھے۔ یہ عجیب بات تھی کہ عرب کے اندر دیہات والے عربی اچھی بولتے تھے اور شہر والے اچھی عربی نہیں بولتے تھے، اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خوار دودھ پینے والے بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھی، کیونکہ یہ عرب کا ماحول تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیہات میں جا کر حضرت حلیمہ کے یہاں دودھ پینا پڑا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ، بنی سعد ایک خاندان کا نام ہے، یہ سمجھ لیجئے، عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقے کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس بچے کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہیں۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا، یعنی دودھ نہیں دیتی تھی۔ مکے کے سفر میں جس دراز گوش کہتے ہیں گدھے کو، جس گدھے پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ یعنی جب حضرت حلیمہ طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آتی ہیں تو اس وقت وہ گدھے پر سوار ہو کر آئی تھی، لیکن وہ کمزور سا تھا، سب سے پیچھے رہ گیا تھا۔ ہمراہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے، یعنی جو ساتھ چل رہے تھے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ پیچھے ہی رہتا ہے یہ تو۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی تھی اور یہ سنتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو کوئی قبول نہ کرتی تھی، کیونکہ جب باپ نہیں ہے تو اس بچے کے دودھ پلانے کا اجرت کون دے گا، انعام کون دے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، اس وجہ سے کوئی لیتا نہیں تھا، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی۔ ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس جائیں، اتنی دور سے طائف سے آئے ہیں اور کوئی بھی بچہ ساتھ لے کر نہ جائے، خالی سے بہتر ہے اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے منظور کیا اور اس در یتیم کو لے آئے۔ در یتیم کہتے ہیں ایسا یکتا موتی جو کہیں بھی نہ ملتا ہو، تو حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، لیکن در یتیم تھے، یعنی ایسا موتی جو پوری دنیا میں نہیں مل سکتا، جس سے آمینہ اور حلیمہ کے گھر نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آ گئے، فرودگاہ پر لا کر یعنی جہاں حضرت حلیمہ اصل رہنے والی تھی۔
دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا، اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی اور آپ کے رضائی بھائی جن کا نام عبداللہ ہے، بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، اور رضائی بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس نے مل کر ایک عورت کا دودھ پیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا دودھ پیا اور عبداللہ نے بھی دودھ پیا، تو دونوں رضائی بھائی بن گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے، تو میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری۔ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم نے اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ اونٹنی کے اندر بھی دودھ پیدا ہو گیا اور حضرت حلیمہ کی چھاتی میں بھی دودھ اتر گیا، اور جو گدھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا وہ بھی دیکھے کتنی تیز دوڑتا ہے، اس کا واقعہ یہی بیان ہوتا ہے کہ وہ اتنی تیز چل رہا تھا کہ جاتے ہوئے تو سب اس کو کہہ رہے تھے یہ مرحل سا گدھا کہاں سے لے آئی ہو تم، اور جب جا رہے تھے مدینہ طائف واپس تو اتنی تیز بھاگا کہ سب سے آگے چلا گیا۔ اب سب عورتیں کہتی تھی حلیمہ تم نے اپنی سواری بدل لی اور ہم کو بتائی بھی نہیں، وہ کہتی تھی نہیں میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ میں نے سوار بدل لیا ہے، کہ پہلے تو ہم تھے اس پر سوار، اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو چکے ہیں، تو اب یہ کیسے مریل کی طرح چل سکتا ہے۔ تو اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کسی دراز گوش پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو یعنی اس کے آس پاس کو بھی نہیں پہنچتی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگی یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی؟ الغرض راستہ قطع ہوا، ختم ہوا، ہم گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھر جانا۔ یہ چوتھا معجزہ کہ دودھ سے بکریاں بھی بھر گئی، حالانکہ پورے طائف کے اندر قحط پڑا ہوا ہے۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھر آتی ہیں اور کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیات نہ تھی بلکہ کسی اور ہی کی لال کی خاطر منظور تھی، اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھی۔ اس طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ یہ میٹنگ ختم ہونے والی ہے اور یہی ہمارا ٹائم بھی ہے، 4:10 تک ہم پڑھا کریں گے۔ تو ایک تو اس کی ریکارڈنگ آپ کو نہیں بھیجی جائے گی، اور دوسرے جو آئیں وہ ٹائم پر آنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر ہم ٹائم پر بھی اور ریگولر کنٹینیو نہیں آ سکتے، پھر ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کوشش یہ کریں کہ ایک ایک لائن میں آپ اس کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں کہ بکری میں دودھ آیا اور گدھا تیز دوڑنے لگا، یہ آپ اس طریقے سے آپ کے سیرت یاد ہو جائے گی حفظ۔ 10 صفحوں کا خلاصہ آپ 10 لائن میں لکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ سیرت یاد کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا موقع ہے آپ کو سیرت یاد کرنے کا، اور ٹائم نہیں لگے گا زیادہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔